بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے والے تھے تو مشرکین کی ایک جماعت ایک بڑے بت کو اٹھا کر ہندوستان لے گئی۔ وہ بت سومناتھ ہے، جسے ہند کے کسی صنم خانے میں آراستہ کیا گیا ہے۔ میں سومناتھ کے بت کو ریزہ ریزہ دیکھنا چاہتا ہوں فرزند۔ نظام شاہ کے سینہ سوزا میں ایک ایسی حسرت تھی جس کی تپش سے ان کا دل بھی جل رہا تھا اور ہونٹ بھی۔ یہی وہ خواب ہے جس نے مجھ سے میری باقی عمر کی ساری نیندیں چھین لی ہیں۔ اب تو جاگتے میں بھی ایک ہی منظر دیکھتا ہوں کہ میں نے سومناتھ کے ٹکڑے مکہ معظمہ کی گلیوں میں ڈال دیے ہیں اور اہل ایمان کے قدم اس بت کو رونتے ہوئے گزر رہے ہیں فرزند۔ میرے ناتواں ہاتھ اس قابل نہیں تھے کہ میں ان سے سومناتھ کو توڑ سکتا، اس لیے میں نے اپنے پیدا کرنے والے سے دوسرے ہاتھ مانگے اور وہ تمہارے ہاتھ تھے محمود۔ میری ساری ریاضتیں، ساری عبادتیں تیرے نام۔ قادر مطلق کی قسم، سر محشر اس سے بھی یہی کہوں گا کہ میری ساری نیکیاں اس بت شکن کے نامہ اعمال میں لکھ دے۔ یہ الفاظ تھے اس مرد قلندر کے جس کی دعاؤں کے صدقے میں محمود غزنوی بت شکن کہلایا۔ اللہ رب العزت کی شان کریمی کی کوئی انتہا نہیں اور اس کے رحم و کرم کا کوئی شمار نہیں۔ وہ بے نیاز ہے، جسے چاہے سر بلند کر دے اور جسے چاہے ذلتوں کے غار میں دھکیل دے، جس کو چاہے غلامی کی زنجیروں سے آزاد کر کے مسند شاہی پر بٹھا دے۔ بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے۔ بخارا کے غلام بازار میں بکنے والے غلام زادے سبکتگین کو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ رب کریم نے اس کی تقدیر میں غزنی کی بادشاہت لکھی تھی، تو پھر کون تھا جو لوح محفوظ پر رقم اس عبارت کو مٹا سکتا؟ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اسی غلام زادے کا بیٹا تھا اور جس کو اللہ نے بت شکن کے اعزاز اعلیٰ سے نوازا۔ اگرچہ پروردگار عالم نے محمود کی تقدیر میں عظیم الشان فتوحات لکھی اور اس مرد جری نے غزنی سے لے کر ہندوستان تک کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے، مگر قلعہ سومناتھ کی فتح اس کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ محمود غزنوی اور اس کے سرفروشوں نے جس جرأت و استقامت کا مظاہرہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس نے صرف سومناتھ کے بت کو ہی پاش پاش نہیں کیا بلکہ اہل ہند کے سب سے قدیم ترین بت جنگسوم کو بھی اپنے قدموں تلے روند ڈالا۔ اللہ نے اس بت شکن کی سرزمین کفر میں دستگیری فرمائی اور بت پرستوں پر مجاہدین اسلام کو غلبہ اختیار عطا فرمایا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کافر محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن کر خوف سے کانپتے تھے، تو پھر کیا میرٹھ، متھرا، کولنجر، گوالیار، کیا اجمیر اور کیا گجرات، ہر طرف اہل ایمان کی شجاعتوں اور عظمتوں کی داستانیں بکھری ہوئی تھیں۔ اسلام کی لازوال روشنی سے دیار کفر کو منور کرنے والے بت شکن نے جب سومناتھ کو ضرب لا الہ سے ریزہ ریزہ کر دیا تو زمین و آسمان سے صرف کلمہ شہادت کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں اور اس کے تاریخی الفاظ اہل کفر کی سماعتوں میں گونج رہے تھے۔ ہم اہل ایمان بت فروش نہیں، بت شکن ہیں۔ جب انسان اپنے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو اسے غلامی کی زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ یہ بات ترکستان کے ایک مجذوب سید امیر علی شاہ علیہ الرحمہ نے اس وقت کہی جب ایک سوداگر نصر حاجی اپنے غلام سبکتگین کو فروخت کرنے کے لیے بخارا لیے جا رہا تھا۔ سبکتگین نے سید امیر علی شاہ کی آواز سنی تو اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں اور حاجی نصر سے مخاطب ہو کر بولا، آقا مجھے اتنی اجازت دیجیے کہ میں اس شخص کی خدمت میں سلام پیش کر سکوں۔ سبکتگین نے مجذوب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کسے سلام کرنا چاہتے ہو؟ اس دیوانے کو؟ سوداگر حاجی نصر نے سید امیر علی شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی تضحیک آمیز لہجے میں کہا، میں اس شخص کو پاگل نہیں کہہ سکتا۔ سبکتگین نے اپنے آقا حاجی نصر کو جواب دیتے ہوئے کہا، یہ بہت ہوش کی باتیں کر رہا ہے، تو نہیں جانتا کہ امیر علی شاہ کون ہے؟ حاجی نصر کے چہرے پر بدستور ناگواری کا رنگ نمایاں تھا۔ یہ ایک بدحال شخص ہے، غربت و افلاس اور زندگی کی دوسری محرومیوں نے اس کے ہوش و حواس چھین لیے ہیں۔ یہ ہر وقت بے سروپا باتیں کرتا رہتا ہے۔ یہاں کے تمام لوگ اس دیوانے سے واقف ہیں۔ ابھی ہماری منزل بہت دور ہے، تو اپنا اور ہمارا قیمتی وقت برباد نہ کر۔
سوداگر حاجی نصر نے تند و تیز لہجے میں کہا، یہ شخص کتنا ہی وحشی کیوں نہ ہو، مگر میرا دل اس کی طرف کھینچا جا رہا ہے۔ سبکدگین نے حاجی نصر کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، بس میرے آقا، مجھے چند لمحوں کی بھیک دیجیے، میں سید کو سلام کر لوں۔ حاجی نصر نے بادل نخواستہ سبکدگین کو امیر علی شاہ سے ملنے کی اجازت دے دی۔ قافلے کے تمام لوگ بڑی حیرت سے سبکدگین کو دیکھ رہے تھے۔ حاجی نصر کا غلام گھوڑے سے اترا اور سر جھکائے ہوئے سید امیر علی شاہ کی طرف بڑھا۔ دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ادنا خدمت گار کسی شہنشاہ کے حضور جا رہا ہو۔ ایک دیوانے کے پاس کیوں آیا ہے؟ امیر علی شاہ نے سبکدگین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سید کے لہجے میں بڑا جلال تھا۔ سبکدگین لرز کر رہ گیا۔ مجھے لوگوں نے بتایا کہ آپ سید امیر علی شاہ ہیں۔ یہ کہتے کہتے حاجی نصر کا غلام گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ میں تو ایک سید کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس کے سوا مجھے کچھ نہیں معلوم اور میں جاننا بھی نہیں چاہتا۔ سبکدگین نے آگے بڑھ کر سید امیر علی شاہ کے ہاتھوں کو بوسہ دینا چاہا۔ امیر علی شاہ نے غضبناک ہو کر اپنے دونوں ہاتھ کھینچ لیے۔ خود تو ہلاکت کے قریب پہنچ چکا ہے اور اب مجھے بھی برباد کرنا چاہتا ہے۔ سید کی پرسکون رہنے والی آنکھیں یکایک آگ برسانے لگی تھیں۔ تو نے یہ بت پرستی کی ادا کہاں سے سیکھی؟ سبکدگین خوفزدہ ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میں تو احترام کے طور پر اپنے جذبات کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ اسے احترام کہتے ہیں کہ ایک مجبور دوسرے مجبور کے آگے سر جھکا دے۔ سید کے لہجے میں وہی آتش فشانی تھی۔ تو بھی خاک سے پیدا ہوا اور میں بھی خاک سے اٹھا، پھر ایک دن دونوں خاک میں مل جائیں گے۔ اس کا احترام کیوں نہیں کرتا جو اپنی ذات میں ایک نور ہے اور جسے کبھی زوال نہیں؟ ایک بار اس کے آگے خم ہو جا، پھر تیرا یہ سر کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، اور اگر کبھی شیطانوں کا لشکر تجھے کسی دوسری طاقت کے روبرو جھکانے کی کوشش کرے تو اپنا سر جسم سے کاٹ کر الگ کر دینا۔ سبکدگین نے آہستہ آہستہ نظریں اٹھائیں اور امیر علی شاہ کے چہرے کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہاں جلال روحانی کی ایسی آگ روشن تھی کہ سبکدگین اس تپش کو برداشت نہ کر سکا اور گھبرا کر سید کے قدموں کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ کہنا چاہتا ہے؟ امیر علی شاہ مسکرائے۔ ایک بدحال دیوانے سے کیوں ڈرتا ہے؟ سید نے سوداگر حاجی نصر کے وہ الفاظ دہرا دیے جو کچھ دیر پہلے اس مالدار تاجر نے امیر علی شاہ کے بارے میں ادا کیے تھے۔ نہ میرے پاس سیم و زر کے انبار ہیں، نہ خدمتگاروں کی طویل قطاریں ہیں، نہ اسلحے کے ذخائر ہیں، نہ تاج و تخت ہیں اور نہ جانباز سپاہی۔ پھر مجھ سے کیوں ڈرتا ہے؟ کہہ دے جو کچھ تیرے دل میں ہے۔ سبکدگین رونے لگا اور پھر اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، سید، میں ادھر سے گزر رہا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ جب انسان اپنے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو اسے غلامی کی زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ ہاں، میں نے ٹھیک کہا تھا۔ مجھے کس کا ڈر ہے جو اپنی زبان بند رکھوں گا؟ سید امیر علی شاہ نے اس بے نیازانہ لہجے میں کہا، اگر تیرے بزرگ اللہ کا شکر ادا کرتے تو ان کے سروں سے تاج سلطانی کیوں اتارا جاتا؟ ان کے چہروں پر رسوائی کی خاک کیوں ملی جاتی اور انہیں ذلت کے طوق پہنا کر کوچہ با کوچہ کیوں پھرایا جاتا؟ دراصل سبکدگین شاہ ایران یزدجرد کی نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ شہنشاہ یزدجرد کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست فاش ہوئی اور وہ فرار ہو گیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسے قتل کیا گیا۔ سید امیر علی شاہ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ سید، پھر میں کیا کروں؟ سبکدگین زار و قطار رونے لگا۔ اپنے بزرگوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر، امیر علی شاہ نے پرجلال لہجے میں کہا۔ میں ایک کمزور غلام ہوں سید، میرے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں اور میرے پاؤں بھی لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، پھر میں یہی سب کیسے کروں؟ اللہ کی مخلوق پر رحم کھا، سید امیر علی شاہ نے بلند آواز میں کہا۔ اپنے اندر اور باہر کے بتوں کو توڑ، اللہ تیری زنجیروں کو کاٹ دے گا۔ میں بہت حقیر انسان ہوں سید۔ سبکدگین کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ تیرا پیدا کرنے والا تمام دنیا کے اندازوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ سید امیر علی شاہ انتہائی کیف و جذب کے عالم میں بول رہے تھے۔ بس اب جا، تیرا آقا اندر ہی اندر بے چتاب کھا رہا ہے، اسے یہ پسند نہیں کہ تو ایک دیوانے سے مل کر اپنا وقت برباد کرے۔
امیر علی شاہ نے ایک بار پھر اس گفتگو کا ذکر کیا جو کچھ دیر پہلے حاجی نصر اور سبکتگین کے درمیان ہو چکی تھی۔ مگر سید، میں تو آپ کا احترام کرتا ہوں۔ ایک مجذوب کی روشن ضمیری دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اسے ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ کہیں وہ امیر علی شاہ کے جلال کا نشانہ نہ بن جائے۔ میں تجھ سے خوش ہوں۔ سبکتگین کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر سید امیر علی شاہ مسکرائے۔ خوف زدہ نہ ہو کہ ہم دیوانے کسی کو آزار نہیں پہنچاتے، بس اپنے اندر کی آگ میں جلتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس آگ سے باہر والوں کے اندھیرے بھی دور ہو جائیں۔ سید، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبکتگین نے سر جھکا دیا اور اس طرح رونے لگا جیسے کوئی معصوم بچہ اپنے باپ سے بچھڑ کر نامعلوم منزل کی طرف جا رہا ہو۔ اگر تو میری دعاؤں میں شامل نہ ہوتا تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تیرے قدم اس طرف بھی نہ اٹھتے۔ سید امیر علی شاہ کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی اور آنکھوں سے جلال روحانی کے بجائے شفقت و مہربانی کا رنگ جھلکنے لگا تھا۔ جب تک تو بت شکنی کا عمل جاری رکھے گا، آسمانوں سے بارش کرم ہوتی رہے گی۔ میری گناہگار آنکھیں صرف تیرے سر پر ہی نہیں، تیری اولاد کے سروں پر بھی تاج زر نگار دیکھ رہی ہیں۔ بس اب جا، وہ تیرا حریص آقا گھوڑے کی پشت پر بیٹھا ہوا بار بار پہلو بدل رہا ہے۔ سید امیر علی شاہ نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ سوداگر حاجی نصر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ حاجی نصر چند قدم کے فاصلے پر موجود تھا اور بار بار گھوڑے کی لگامیں کھینچ کر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا تھا۔ سبکتگین بڑے کرب کے عالم میں زمین سے اٹھا۔ سید، یہاں سے جانے کو دل نہیں چاہتا۔ کاش کہ میں اپنی باقی زندگی آپ کے قدموں میں گزار دیتا۔ ہرگز نہیں، امیر علی شاہ نے بلند آواز میں کہا۔ کیا میرے ساتھ رہ کر تو اپنی زندگی کو بھی ناکارہ بنا دینا چاہتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے سید نے زمین سے کچھ خاک اٹھائی اور سبکتگین کے چہرے پر مل دی۔ اس بندہ عاجز کی طرف سے اپنے مہمان کے لیے یہی ایک حقیر سا تحفہ ہے۔ بس اب جا، ان کے صنم خانے اپنے بت شکن کا انتظار کر رہے ہیں۔ سبکتگین سید کی بارگاہ سے اس طرح اٹھا کہ اس کی آنکھیں اشکوں سے لبریز تھیں، قدم لڑکھڑا رہے تھے اور وہ بار بار پلٹ پلٹ کر امیر علی شاہ کی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ پھر جب سبکتگین اپنے گھوڑے تک پہنچا تو سوداگر حاجی نصر نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا، غلام زادے، اپنا چہرہ تو دیکھ، کیسا خاک آلود ہو رہا ہے۔ سبکتگین نے کوئی جواب نہ دیا، بس عجیب سی نظروں سے اپنے آقا حاجی نصر کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا۔ آخر ایک پاگل تجھے اور دے بھی کیا سکتا ہے؟ دوسری بار حاجی نصر کا قہقہ بلند ہوا۔ احمق، غلاموں کی قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ سبکتگین نے حاجی نصر کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور غلاموں کا یہ قافلہ آہستہ آہستہ بخارا کی طرف بڑھتا رہا۔ اس دن غلاموں کے بازار میں بڑی رونق تھی۔ بہت سے سوداگر اپنے ساتھ غلاموں کی قطاریں لے کر آئے تھے، جیسے دیہات کے بازاروں میں گائیں، بھینسیں اور بکریوں کی بھیڑ نظر آتی ہے۔ رنگ برنگ کے سجے ہوئے جانور، تندرست و توانا، دھلے اور نہائے ہوئے جانور، تاکہ خریدار پہلی نظر میں ان کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس کے برعکس بازار کے ایک گوشے میں کم قیمت، کمزور اور میلے کچیلے جانور بھی لائے جاتے ہیں، جنہیں صاحب حیثیت خریدار دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ان جانوروں کی طرف وہی خریدار رجوع کرتے ہیں جن کی جیبیں ہلکی اور ہاتھ تنگ ہوتے ہیں۔ بخارا کے غلام بازار کا بھی یہی حال تھا۔ مختلف نسلوں، قبیلوں اور رنگوں کے غلام بہت دیر سے سر جھکائے اپنی اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب کبھی کوئی خریدار ان کے قریب سے گزرتا تو وہ اس کے قدموں کی چاپ سن کر چونک اٹھتے۔ غلامی کی اس اضطراری حرکت سے ان کے پیروں کی زنجیریں بج اٹھتیں اور ساکت فضائیں کچھ دیر تک ایک ہی جان انگیز شور سے گونجتی رہتیں۔ خریدار بڑے ناز و غرور سے زمین پر قدم رکھتے، آڑھی گردنوں اور ترمیمی نظروں سے غلاموں کے اداس چہروں کو دیکھتے، جن پر نہ آسودہ تمناؤں کے رنگ ابھر ابھر کر ڈوبتے رہتے تھے۔ جب یہ سیم و زر کے آقا اور اقتدار کے مالک اپنی پیشانیوں پر نخوت و غرور کی لکیریں ابھارے زمین کے سینے پر زور زور سے پاؤں مارتے، شدید بے نیازی کے عالم میں چپ چاپ گزر جاتے تو سارے غلام بیک وقت چیخ اٹھتے، جیسے وہ خریداروں کے بند دروازوں پر فریاد کر رہے ہوں، ہمیں خرید لو، ہمیں خرید لو، کہ انسانی آزادیوں کے تاجر ہمارے ساتھ حیوانوں سے بھی بدتر سلوک کرتے ہیں۔ اس قسم کے تمام سوداگر اپنے غلاموں کو پھٹے پرانے لباس پہناتے اور بہت معمولی غذا کھانے کے لیے دیتے، وہ بھی اتنی مقدار میں کہ ان کے غلام سانس لے سکیں۔ جب اس غیر انسانی سلوک کے خلاف غلام اپنے آقاؤں سے احتجاج کرتے تو انسانی آزادیوں کے تاجر صاف صاف کہہ دیتے،
اگر تمہاری آسائشوں پر زیادہ رقم خرچ کر دی گئی تو ہمیں اس کاروبار میں نقصان ہو جائے گا۔ اپنے آقاؤں کا یہ بے رحمانہ جواب سن کر غلام خاموش ہو جاتے اور پھر اس دن کا انتظار کرنے لگتے جب کوئی امیر یا حاکم غلام بازار کی طرف رخ کرے گا اور انہیں خرید کر اس اذیت کی زندگی سے نجات بخشے گا۔ اس روز غلاموں کی صفوں میں بہت زیادہ ہیجان اور جوش پایا جاتا تھا۔ خلاف معمول انہیں غسل کے بعد نئے کپڑے پہننے کے لیے دیے گئے تھے۔ غلاموں نے آقاؤں کے حکم پر بہت دیر تک اپنے گرد آلود چہروں کو دھویا اور آراستہ ہو کر اپنے خریداروں کے انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ سوداگر حاجی نصر فطرتاً ایک بخیل انسان تھا۔ اس نے بازار غلامی کے اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر اس موقع پر بھی انتہائی کنجوسی کا مظاہرہ کیا تھا۔ سبکدگین کی مسلسل درخواست کے باوجود حاجی نصر نے اسے نیا لباس پہننے کو نہیں دیا تھا۔ ذرا دوسرے سوداگروں کے غلاموں کو تو دیکھیے کہ وہ کیسے زرق برق لباس پہنے ہوئے ہیں۔ سبکدگین کے لہجے میں بڑی حسرت تھی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حاجی نصر بڑی بے پرواہی کے ساتھ مسکرایا۔ میں اپنی تقدیر پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اگر تیرے حوالے سے مجھے کوئی بڑا فائدہ پہنچتا ہے تو وہ ہر حال میں پہنچ کر رہے گا۔ سبکدگین کا دل بجھ کر رہ گیا۔ وہ اپنے بہتر مستقبل سے مایوس ہو چکا تھا۔ جب دوسرے غلاموں کے آراستہ جسموں اور چمکتے چہروں پر اس کی نظر پڑتی تو اس کا ذہن اندھیروں میں ڈوبنے لگتا۔ بہت دیر تک سبکدگین کی یہی کیفیت رہی۔ پھر یکایک اس کے دماغ میں ایک برق سی لہرائی اور کانوں میں سید امیر علی شاہ کے الفاظ گونجنے لگے۔ اپنے اندر اور باہر کے بتوں کو توڑ، اللہ تیری زنجیروں کو کاٹ دے گا۔ سبکدگین کا دل ٹھہر سا گیا، مگر وہ سید کے الفاظ کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھا۔ یہ اندر کے بت کون ہیں؟ سبکدگین کا ذہن الجھنے لگا، مگر اسی لمحے غلام بازار پرشور آوازوں سے گونج اٹھا۔ غزنی اور بخارا کا فرما روا امیر الپتگین مختلف علاقوں سے لائے ہوئے غلاموں کو دیکھنے آ رہا تھا۔ انسانی آزادیوں کے تاجر دل ہی دل میں اپنے خدا سے دعائیں کر رہے تھے کہ امیر الپتگین منہ مانگے داموں پر ان کے غلاموں کو خرید لے۔ خود غلاموں کی حالت بھی ناقابل بیان تھی۔ ان کے چہرے آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے اور خشک ہونٹ آہستہ آہستہ کانپ رہے تھے۔ وہ زیر لب زمین و آسمان کے مالک سے اپنی نجات کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ امیر الپتگین غلام بازار کے دروازے میں داخل ہو چکا تھا۔ اچانک تمام سوداگروں نے اپنے اپنے غلاموں کو ڈانٹا، سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور اپنی اٹھی ہوئی گردنوں کو جھکا لو۔ چند لمحوں کے لیے غلاموں کے جسموں پر لرزش طاری ہوئی، لیکن اپنے آقاؤں کی خشمگین نگاہیں دیکھ کر انہیں سنبھلنا پڑا۔ اب سارے کے سارے غلام پتھر کے تراشے ہوئے مجسمے نظر آ رہے تھے۔ ان کی سانسیں جاری تھی مگر جسم حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ امیر الپتگین آہستہ آہستہ غلاموں کی قطار کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ غزنی کے فرما روا کی تیز نظریں ایک لمحے میں ہر غلام کی ظاہری شخصیت کا جائزہ لیتیں اور پھر فوراً ہی ان کا زاویہ بدل جاتا۔ الپتگین کی بے دلی دیکھ کر تمام تاجر اداس نظر آنے لگے۔ آج ان کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا تھا۔ حضور، ایک نظر اسے ملاحظہ فرمائیے۔ ایک سوداگر نے جوش جذبات میں امیر الپتگین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ کیا تندرست و توانا اور خوبصورت غلام ہے، خاص طور پر سرکار کی خدمت گزاری کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایک نظر ابھی سوداگر کی بات مکمل ہونے بھی نہ پائی تھی کہ امیر الپتگین کی کشادہ پیشانی پر کئی بل پڑ گئے اور اس نے انتہائی ناگواری کے انداز میں تاجر سے کہا، کیا اب تیری آنکھوں سے ہمیں ان غلاموں کو دیکھنا پڑے گا؟ یہ کہہ کر امیر الپتگین آگے بڑھ گیا۔ سوداگر حاجی نصر بہت زیادہ مایوس نظر آ رہا تھا کیونکہ اس کے غلام سبکدگین کی ظاہری حالت دوسرے غلاموں سے بہتر نہیں تھی۔ اس کا چہرہ بھی گرد آلود تھا اور لباس بھی بہت معمولی۔ حاجی نصر نے دوسرے تاجروں کی طرح اپنے غلاموں کی آرائش کا اہتمام نہیں کیا تھا، مگر اس وقت حاجی نصر کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب غزنی کا حکمران سبکدگین کے سامنے ٹھہر گیا اور اس غلام کے چہرے کو بہت غور سے دیکھنے لگا۔ یہ نوجوان ہمیں پسند ہے، امیر الپتگین نے سبکدگین کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے سے شوقت و فراست ٹپکتی ہے۔ اس کے بعد حاجی نصر کو ایک بڑی رقم ادا کر دی گئی اور سبکدگین چند سپاہیوں کی نگرانی میں غزنی کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ پہلی بار سبکدگین آرام دہ بستر پر لیٹا تو ساری رات اسے نیند نہیں آئی۔ جب بھی چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھ کھلتی اسے یوں محسوس ہوتا جیسے سید امیر علی شاہ علیہ الرحمہ بستر کے قریب کھڑے ہیں اور اسے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، اپنے اندر اور باہر کے بتوں کو توڑ دے، پھر اللہ تیری زنجیروں کو کاٹ دے گا۔ گھبرا کر سبکدگین کی آنکھ کھل جاتی اور وہ کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگتا۔ پھر اسے اندازہ ہوتا کہ وہ خواب کی حالت میں سید امیر علی شاہ کو دیکھ رہا ہے۔ میں ان بتوں کو توڑنے کی کوشش کروں گا، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اندر کے بت کون ہیں اور باہر کے بت کہاں ہیں۔
سبکدگین خود کلامی کے انداز میں کہتا اور پریشان ہو کر محل کی اونچی اونچی دیواروں کو دیکھنے لگتا۔ البتگین اپنے نئے غلام سبکدگین سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ کچھ دن بعد ہی غزنی کے حکمران نے سبکدگین کو اپنے حلقہ خاص میں شامل کر لیا۔ پتہ نہیں میرا دل تیری طرف کیوں کھنچا ہے، ایک دن تنہائی میں امیر نے سبکدگین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تجھ سے اپنے بیٹے ابو اسحاق کی طرح محبت کرتا ہوں۔ امیر، یہ آپ کا احسان عظیم ہے کہ ایک غلام کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، سبکدگین نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ کہا۔ داستان میں آگے کیا ہوا اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیے گا۔